ختم ہوگی. بظاہر تو سوال ایسے ہی لگتا ہے کہ جی پیشن گوئی کے لیے پوچھا گیا ہے ہم سے کہ فکس ڈیٹ بتائیں اور لوگوں کو خوش کریں کہ جی کرونا وبا کب ختم ہوگی. مجھے پاسٹر فیصل صاحب کی ساری باتیں میرے خیالات ہی تھے، تو مجھے ایک یاد آ گئی آیت ہجری نبی کی پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. کرونا ختم ہو جائے گا، علاج صرف یہی ہے ایک کہ اپنی روش کو غور کر لو. بس بالکل اپنی روشیں دیکھ لیں کہ کیوں آئی ہیں، ماضی کو دیکھ لیں کہ ماضی میں وبائیں کیوں آتی تھیں، مصیبتیں کیوں آتی تھیں، اور پھر وہ کب ختم ہوتی تھیں. تو سارا کچھ علاج ہمیں جواب اس میں مل جائے گا. میں بنی اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب وہ مصریوں سے نکلنا تھا انہوں نے تو 10 وبائیں خدا نے بھیجی. تو جب تک فرعون باز نہیں آتا تھا، اپنی بات واپس نہیں لے لیتا تھا، یا جب موسیٰ کی بات یا خدا کے نبی کی بات مان نہیں لیتا تھا، تب تک وہ آفت، وہ بلا، وہ وبا ان پر رہتی تھی. پھر تھوڑی دیر کے لیے فرعون کا دل نرم ہوتا تھا، مانتا تھا بات کو، وہ وبا ختم ہو جاتی تھی. لیکن جیسے ہی وہ وبا ختم ہوتی تھی فرعون کا دل پھر سخت کر دیا جاتا تھا، کیونکہ خدا نے اپنا آپ بھی تو شو کرنا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا جو خدا ہوں کیسا جاہو جلال کا خدا ہوں. ادروائز تو فرعون کو پتہ ہی نہ چلتا، وہ یہی سمجھتا کہ موسیٰ بس اپنے زور بازو سے صرف بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کے لے گیا. خدا نے اپنا آپ شو کیا موسیٰ کے ذریعے سے فرعون پر. پھر جب اس کا دل سخت ہو جاتا تھا تو پھر ایک نئی وبا اس پر بھیجی جاتی تھی، اور وہ وبا تب تک رہتی تھی فرعون پر جب تک اس کا دل پھر نرم نہیں ہو جاتا تھا، پھر وہ وبا ختم ہوتی تھی. اگر تو ہم توبہ کرتے ہیں نینوا کے لوگوں کی طرح، آپ راغب کرتے ہیں، خدا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری برے کاموں کی وجہ سے، اور ہماری بددیانتی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے. اور اس نے جس طرح سے پہلے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا تھا، سدوم اور عمورہ کی برائی اس تک پہنچی، نینوا کی برائی اس پر پہنچی اس تک، تو اس نے اپنے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیجا. ہمارے ہاں تو اس وقت صرف نینوا میں صرف یونا کو بھیجا گیا تھا، ہمارے پاس تو ان گنت خدا کے بلائے ہوئوں کو وہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو بھی جا کے پیغام دو، گھر گھر جا کے پیغام دو. اور گھر گھر جا کے ہمیں پیغام دیا جاتا ہے، پھر بھی کوئی نہیں باز آتا، تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں جو آج ہیں. اور پوری دنیا اس وقت خدا کو بھولی بیٹھی تھی، عیاشی کی زندگی بسر ہو رہی تھی، پیسے کا دورہ چل رہا تھا. دبئی دیکھ لیں، مونٹریال دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، ہر جگہ عیاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے. جو کرسچن کنٹری اپنے آپ کو کہتی ہیں وہاں پر مسیح کو نام بھی لے کر نہیں بلایا جاتا تھا. جب اٹلی میں یہ سب کچھ دور چلا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، خدا کے اس عذاب کو مذاق میں اڑایا انہوں نے، اور خدا نے انہی کو سب سے بڑی سزا دی. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو بھائی پھر کس طرف سے ہے؟ کون ہے ایسا قادر مطلق جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے؟ کون ہے جو پوری بچا بھی لیتا اور مار بھی سکتا ہے سب کو؟ کون ہے خدا کے سوا؟ کس خدا کی ہی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کب ختم ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، ہاللیلویہ، سچے دل سے توبہ کر لیں. ابھی بھی اپنی نام نہاد توبہ لے کے گھروں میں نہ پھریں، اپنے نام نہاد ایمان کو شو نہ کریں. ہمیں کوئی جاب نہیں ملتی تو بائبل بغل میں لے کے چل پھٹتے ہیں جی ہم خدا کے بلائے ہوئے ہیں. یہ روش چھوڑ دیں. خدا کا پیغام ہے اپنی روش پر غور کریں، صرف یہی ایک پیغام ہے آپ کی. میں دعوے سے کہتا ہوں خدا اس وبا کو کنٹرول میں کرے گا. ہجری نبی کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 5 آیت. پاسٹر فیصل صاحب کی تحریر کو میں پڑھ رہا ہوں کہ نبوت کے کلام، نبوت کو کلام سے پرکھنا چاہیے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہم نے بجندر سنگھ صاحب سے پوچھا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، نہ ہی ہم پوچھنے کا رائٹ رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے خدا کا نام لے کر یہ سب دعویٰ کیا ہے. ہم ان سے پوچھنے کا رائٹ نہیں رکھتے، لیکن ہم پبلک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے. ہم نے پبلک کو اویئرنیس دینی ہے کہ کیا یہ نبوت کلام کے مطابق تھی. کلام پر، کلام کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں. تو میں اس کو کلام کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. امید ہے کہ پاسٹر فیصل صاحب میری اس بات سے اتفاق کریں گے. اور بھی جتنے
भाई लोग इस वक्त देख रहे हैं, पास्टर इमरान भट्टी साहब की फेसबुक भी इस वक्त हम लाइव हैं, और मेरी पास्टर काज़िम जदून साहब की फेसबुक पर भी हम लाइव हैं। और कल का दिन जो है, कल शाम तक ये यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। कल आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। पास्टर इमरान भट्टी के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। पास्टर काज़िम जदून के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगी। और अल्फ़ा ओमेगा और काज़िम जदून नाम से चैनल है मेरा, उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये है इलाज कोरोना की वबा को ख़त्म करने का। सब लोग, सारी दुनिया मिलकर अपनी रविश पर गौर करे और सच्चे दिल से तौबा करे, उस कुर्बानी को कबूल करें जो मसीह ने हमारे लिए दी है। सच्चे दिल से हम बपतिस्मा भी लेते हैं तो वो हमारा वो ईमान नहीं होता है। एक रस्म होती है कि यार है कि कहेगा मैंने कि बपतिस्मा नहीं हाल तक ले आए नहीं। हम नाम निहाद मसीही हैं, हम क्रिसमस चर्च में जाने वाले मसीही हैं। तो हम अपनी रविशों पर गौर करें तो फिर खुदा हमारी सुनने वाला भी है। अगर अपनी रविशों पर गौर नहीं करेंगे तो फिर सदूम और अमूरा का हाल भी हमारे सामने है। और अगर हम अपनी रविशों पर गौर कर लेंगे तो नैनवा का हाल भी हमारे सामने है। दोनों मिसालें हमारे सामने, और खुदा हमें ही इख्तियार देता है कि चुनना तुम्हारा काम है। खुदा अपनी मर्जी जो है वो हम पर निछावर नहीं करता, लागू नहीं करता है। वो अपना हुक्म दे देता है और हमें अपनी मर्जी पर छोड़ देता है कि सिलेक्ट कर लो, और हम अपनी मर्जी से अपनी जगह का इंतखाब करते हैं कि हमने हमेशा की आग की तरफ जाना है या हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाना है। ये फैसला उसने हम पर छोड़ दिया है। खुदावंद हम सबको बरकत दे जी।